أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ترجمہ: اور تم فرماؤ تم عمل کرو، اب اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے کام دیکھیں گے اور جلد ہی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا. اس آیت میں اطاعت گزاروں کو عظیم ترغیب اور گنہگاروں کو بڑی ترغیب دی گئی ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم مستقبل کے لیے کوشش کرو، کیونکہ تمہارے اعمال کا ایک ثمرہ دنیا میں ہے اور ایک ثمرہ آخرت میں ہے، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں. اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو دنیا میں تمہاری بڑی تعریف ہوگی اور دنیا اور آخرت میں تمہیں عظیم اجر ملے گا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں تمہاری مذمت ہوگی اور آخرت میں تمہیں شدید عذاب ہوگا. فرمایا اور جلد ہی تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی عنقریب تم قیامت کے دن اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو تمہاری خلوت اور جلوت کو جانتا ہے. تمہارے ظاہر و باطن میں سے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. تم دنیا میں جو اچھے برے جو اعمال کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ترجمہ: اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا اور یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. یعنی غزوہ تبوک سے رہ جانے والے کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں موقوف رکھا گیا ہے یہاں تک کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ظاہر ہو جائے. اگر وہ اپنے جرم پر قائم رہے اور توبہ نہ کی تو اللہ انہیں عذاب دے گا، اور اگر انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا. غزوہ تبوک سے رہ جانے والے صحابہ کرام کی تعداد 10 تھی. ان میں سے 7 صحابہ کرام نے ندامت و شرمندگی کی وجہ سے خود کو مسجد کے ستونوں سے بندھوا لیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان 7 صحابہ کرام کے اعتراف جرم اور توبہ کی قبولیت کا ذکر پہلے مذکور ہو چکا، جبکہ بقیہ 3 صحابہ کرام نے چونکہ ان کی طرح ستونوں سے بند کر اپنی توبہ اور ندامت کا اظہار نہ کیا تھا، اس لیے ان کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کر دیا گیا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. ترجمہ: اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں. یہ از منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت میں تفریق ڈالنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد بنائی تھی. اس میں ایک بڑی چال تھی، وہ یہ کہ ابو عامر جو زمانے جاہلیت میں نصرانی راہب ہو گیا تھا، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے پر آپ سے کہنے لگا یہ کون سا دین ہے جو آپ لائے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ملت حنیفیہ دین ابراہیم لایا ہوں. ابو عامر کہنے لگا میں اسی دین پر ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اس نے کہا کہ آپ نے اس میں کچھ اور ملا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں خالص صاف ملت لایا ہوں. پھر ابو عامر نے کہا ہم میں سے جو جھوٹا اللہ تعالیٰ اس کو حالت سفر میں تنہا اور بے کس کر کے ہلاک کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. لوگوں نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا. جنگ احد کے دن ابو عامر فاسق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جہاں کہیں کوئی قوم آپ سے جنگ کرنے والی ملے گی میں اس کے ساتھ ہو کر آپ سے جنگ کروں گا. چنانچہ جنگ حنین تک اس کا یہی معمول رہا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصروف جنگ رہا. جب حوازن کو شکست ہوئی اور وہ مایوس ہو کر ملک شام کی طرف بھاگا تو اس نے منافقین کو خبر بھیجی کہ تم سے قوت و اسلحہ جو سامان جنگ ہو سکے سب جمع کرو اور میرے لیے ایک مسجد بناؤ. میں شاہ روم کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے رومی لشکر لے کر آؤں گا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو نکالوں گا. یہ خبر پا کر ان لوگوں نے مسجد زرار بنائی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا
یہ مسجد ہم نے آسانی کے لیے بنا دی ہے کہ جو لوگ بوڑھے ضعیف کمزور ہیں وہ اس میں بفراغت نماز پڑھ لیا کریں۔ آپ اس میں ایک نماز پڑھ لیجیے اور برکت کی دعا فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو میں سفر تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پر اللہ کی مرضی ہوگی تو وہاں نماز پڑھ لوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ شریف کے قریب ایک علاقے میں ٹھہرے تو منافقین نے آپ سے درخواست کی کہ ان کی مسجد میں تشریف لے چلیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے فاسد ارادوں کا اظہار فرمایا گیا۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اس مسجد کو جا کر گرا دیں اور جلا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ابو عامر راہب ملک شام میں بحالت سفر بے کس و تنہائی میں ہلاک ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی جا سکتی ہے، لہذا ایسی مسجدوں سے بھی دور رہا جائے جہاں اللہ کے رسول کے نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جہاں مسلمانوں کو باطل تعلیم دے کر لڑایا جاتا ہے۔ آج بھی جو مسجد دین میں فساد اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی جائے وہ مسجد ضرار ہی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ ترجمہ: آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد ضرار میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ جو مسجد فخر و ریا اور نمود و نمائش یا رضا الہی کے سوا اور کسی غرض کے لیے یا حرام مال سے بنائی گئی ہو وہ بھی مسجد ضرار کے ساتھ لاحق ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں میں ایک تعداد ایسی ہے جنہیں عالی شان مسجد تعمیر کرنے پر اور زیادہ مساجد بنانے پر ایک دوسرے سے فخر کا اظہار کرتے دیکھا گیا ہے۔ ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے یا خود انہیں اپنے دلوں کا حال اچھی طرح معلوم ہے۔ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اس کی عبادت کرنے میں مسلمانوں کو سہولت پہنچانے کی نیت سے عالی شان اور خوبصورت مساجد بنائی ہے تو ان کا یہ عمل لائق تحسین اور اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اگر ان کی نیت یہ نہ تھی بلکہ خوبصورت مساجد بنانے سے ریاکاری اور فخر و بڑائی کا اظہار مقصود تھا، اگرچہ زبان سے لوگوں کے سامنے یہ صدا عام تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش قبول فرمائے، تو انہیں چاہیے کہ ان احادیث سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجد تعمیر کرنے میں فخر کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ نہیں بلکہ ناموری، ریاکاری اور بڑائی کی نیت سے مسجدیں تعمیر کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ جب مسجد تعمیر کرنے کے معاملے میں فخر کرنے لگ جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر زمانہ ایسا آئے گا جس میں وہ مسجدیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کیا کریں گے اور انہیں آباد کم کیا کریں گے۔ یاد ہے کہ کسی کے دل کا حال اللہ بہتر جانتا ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے ہم کسی کے دل کا حال معلوم کر سکیں، اس لیے کسی مسلمان پر بدگمانی کرنے اور اس پر یہ الزام ڈالنے کی شرعاً کسی کو اجازت نہیں کہ اس نے فخر و ریاکاری کی نیت سے مسجد تعمیر کی تھی، لیکن تعمیر کرنے والے کو بہرحال اپنے قلب کی طرف نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے جس کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا اس میں نماز پڑھی۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مسجد مدینہ مراد ہے۔ یاد رہے کہ دونوں مسجدوں کے بارے میں حدیثیں مذکور ہیں اور ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ آیت کا مسجد قباء کے حق میں نازل ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ مسجد مدینہ میں یہ اوصاف نہ ہو۔ حدیث میں مسجد نبوی اور مسجد قباء کے کثیر فضائل مذکور ہیں، ان میں سے کچھ
فضائل بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب ہے، اور اس کا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا میری مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اس ممبر کے پائے جنت میں نصب ہیں۔ مسجد قباء کو بھی بہت فضیلت حاصل ہے، چنانچہ اس کے کچھ فضائل ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء میں کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر تشریف لاتے تھے۔ حضرت سعد بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلے پھر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضرت سعید بن زہیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ فرمایا، وہ لوگ جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں۔ یہ آیت مسجد قباء والوں کے حق میں نازل ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے گروہ انصار، اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے، تم وضو اور استنجے کے وقت کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑا استنجا 3 ڈیلوں سے کرتے ہیں، اس کے بعد پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ ہر صاحب ذوق شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ امیری ہو یا فقیری، ہر حال میں صفائی ستھرائی انسان کو وقار و شرف کی آئینہ دار ہے، جبکہ گندگی انسان کی عظمت و عزت کی بدترین دشمن ہے۔ دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک کر کے عزت و رفعت عطا کی، وہیں ظاہری صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے انسانیت کا وقار بلند کیا۔ بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی ستھرائی، ظاہری حیت کی عمدگی ہو یا طور طریقے کی اچھائی، مکان اور ساز و سامان کی بہتری ہو یا سواری کی دھلائی، الغرض ہر چیز کو صاف ستھرا اور جاذب نظر رکھنے کی دین اسلام میں تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو چیز تمہیں میسر ہو اس سے نظافت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔ حضرت سعد بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، اور تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کرے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت و حقارت محسوس کرے اس سے بچا جائے، خصوصاً حکام اور علماء کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے کہ ایک شخص کو پراگندہ سر دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، فرمایا کہ کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کر لے، اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے دھو لے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، گویا بالوں کے درست کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ شخص درست کر کے واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بکھیر کر آتا ہے گویا وہ شیطان ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے۔
ستھرا ہے ستھرائی کو دوست رکھتا ہے، کریم ہے کرم کو دوست رکھتا ہے، جواد ہے جود و سخاوت کو دوست رکھتا ہے، لہذا اپنے سین کو ستھرا رکھو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ اسلام میں صفائی کی اہمیت کے حوالے سے یہ چند روایتیں ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ: تو کیا جس نے اپنی عمارت اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، پھر وہ عمارت اس اپنے بانی کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی بنیاد تقوی اور رضا الہی کی مضبوط سطح پر رکھی وہ بہتر ہے، نہ کہ وہ جس نے اپنے دین کی بنیاد باطل و نفاق کے ٹوٹے ہوئے کناروں والے گڑھے پر رکھی۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری تشبیہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسجد زرار اور منافقین کے سارے اعمال اس عمارت کی طرح ہیں جو دریا کے نیچے سے کاٹی یا گلی ہوئی زمین پر بنا دی جائے اور پھر وہ زمین ماں اس عمارت کے دریا میں گر جائے۔ ایسے ہی منافقین کی مسجدیں ہیں کہ ان کی مسجد بھی دوزخ میں ہے اور وہ خود بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کی میٹھی باتوں اور ظاہری نیکیوں کو دیکھ کر اس کے نیک ہونے کا یقین نہ کر لینا چاہیے۔ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے کہ مسجدوں کی بنیاد تقوی اور رضا الہی پر ہونی چاہیے، لہذا صرف اپنی برادری کا علم بلند کرنے کے لیے یا اس طرح کی کوئی دوسری فخریہ چیز کے لیے مسجدیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ان کی نیک نامی اور مسلمانوں کی ان کے لیے دعائیں مطلوب ہوں تو پھر درست ہے۔ اسی طرح مختلف ناموں پر مسجدوں کے نام رکھنے کا معاملہ ہے کہ اگر اس سے ریاکاری اور فخر و تکبر کا اظہار مقصود ہے تو یہ حرام ہے، اور اگر یہ مقصود ہے کہ اس سے لوگوں کو مسجدیں بنانے کی ترغیب ملے یا جو اس کا نام پڑھے وہ اس کے لیے دعا خیر کرے تو یہ جائز ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے نام لکھنے کے معاملے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، ریا کو حرام مگر بلا وجہ شرعی، مسلمان پر قصد ریا کی بدگمانی بھی حرام ہے، اور بنظر دعا ہے تو پھر حرج نہیں۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ ترجمہ: ان کی تعمیر شدہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان منافقوں نے جو عمارت تعمیر کی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی اور اس کے گرائے جانے کا صدمہ باقی رہے گا، یہاں تک کہ قتل ہو کر یا مر کر یا قبر میں یا جہنم میں ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کا غم و غصہ مرتے دم تک باقی رہے گا، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب تک ان کے دل اپنے قصور کی ندامت اور افسوس سے پارا پارا نہ ہو اور وہ اخلاص سے تائب نہ ہو، اس وقت تک وہ اسی رنج و غم میں رہیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال کے معاملہ میں عقائد کا درست ہونا اور باطن کا صاف ہونا بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس طرح پانی پر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی بلکہ عمارت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے سخت زمین پر بنایا جائے، اسی طرح اعمال کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بنیاد درست عقائد اور تکبر، ریا وغیرہ سے صاف باطن پر رکھی جائے۔ اگر عقائد درست نہ ہو تو یا عقائد میں پلپلا پن ہو اور باطن بھی صاف نہ ہو تو ان پر اعمال کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ہر عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دین اور اعمال کی بنیاد درست عقائد، اخلاص اور تقوی و پرہیزگاری پر رکھے تاکہ اس کے اعمال سے اسے نفع حاصل ہو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حق فی التوراة والانجیل والقرآن فمن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے کیا ہے،
اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں رائے خدا میں جان و مال خرچ کر کے جنت پانے والے ایمانداروں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، جس سے کمال لطف و کرم کا اظہار ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں جنت عطا فرمانا ان کے جان و مال کا عوض قرار دیا اور اپنے آپ کو خریدار فرمایا۔ یہ کمال عزت افزائی ہے کہ وہ ہمارا خریدار بنے اور ہم سے خریدے۔ کس چیز کو؟ وہ جو نہ ہماری بنائی ہوئی ہے اور نہ ہماری پیدا کی ہوئی۔ جان ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی، اور مال ہے تو اس کا عطا فرمایا ہوا۔ جب انصار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب عقبہ بیعت کی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرط فرما لیجئے جو آپ چاہیں۔ ارشاد فرمایا، میں اپنے رب کے لیے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے یہ کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا، جنت۔ پھر فرمایا کہ یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ جس طرح قرآن میں موجود ہے اسی طرح تورات اور انجیل میں بھی تھا۔ عیسائی شور مچاتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تو ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ ان کی انجیل سے بھی جہالت کی علامت ہے کہ اولاً تو آج کی انجیل تحریف شدہ ہے۔ اب اگر ایسی آیت نہ بھی ہو تو کیا ادراک کہ جب قرآن نے یہ فرمایا تھا اس وقت یقیناً موجود تھی، ورنہ اس وقت بھی نجران وغیرہ بلکہ خود مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں عیسائی موجود تھے اور قرآن کی آیت پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے۔ اور ثانیاً یہ کہ آج کی انجیل میں بغور دیکھیں تو اس مفہوم کی آیات موجود ہیں۔ فرمایا، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ وعدہ خلافی کرنا معیوب ہے۔ ہم میں سے کوئی سخی وعدہ خلافی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ جو کہ سب سے بڑا کریم ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ جہاد سے متعلق یہ سب سے بہترین ترغیب ہے۔ فرمایا، خوشیاں مناؤ، فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، یعنی تم بے حد خوشیاں مناؤ کیونکہ تم نے فنا ہو جانے والی چیز کو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کے بدلے میں بھیج دیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جنت کی عظمت کا بھی بیان ہے اور جنت کے لیے جان قربان کر دینے والوں کی بھی عظمت بیان ہوئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے جسموں کی قیمت جنت کے سوا اور کوئی نہیں، تو تم اپنے جسموں کو جنت کے بدلے ہی بھیجو۔ یہاں جنت کی طرف سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ حضرت حکم بن عبدالسلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موطا میں جب حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو لوگوں نے بلند آواز سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو پکارا۔ آپ اس وقت لشکر کی ایک طرف موجود تھے اور 3 دن سے آپ نے کچھ بھی نہ کھایا تھا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جسے بھوک کی وجہ سے چوس رہے تھے۔ جب حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو آپ نے بے تاب ہو کر ہڈی پھینک دی اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اے عبداللہ، ابھی تک تیرے پاس دنیاوی چیز موجود ہے۔ پھر آپ بڑی بے جگری سے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس دوران تلوار کے وار سے آپ کی انگلی کٹ گئی تو آپ نے یہ اشعار پڑھے، تو نے صرف یہ انگلی کٹوائی ہے اور رائے خدا میں یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں۔ اے نفس، شہید ہو جا، ورنہ موت کا فیصلہ تجھے قتل کر ڈالے گا اور تجھے ضرور موت دی جائے گی۔ تو نے جس چیز کی تمنا کی تجھے وہ چیز دی گئی۔ اب اگر تو بھی ان دونوں یعنی حضرت زید بن حارث اور جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہم کی طرح شہید ہو گیا تو کامیاب ہے، اور اگر تو نے تاخیر کی تو تحقیق بدبختی تیرا مقدر ہوگی۔ پھر اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے نفس، تجھے کس چیز کی تمنا ہے؟ کیا فلاں کی؟ تو سن اسے 3 طلاق۔ کیا تجھے فلاں لونڈی، غلام اور فلاں باغ سے محبت ہے؟ تو سن اپنی یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دے۔ اے نفس، تجھے کیا ہو گیا کہ تو جنت کو ناپسند کر رہا ہے؟ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تجھے اس میں ضرور جانا پڑے گا۔ اب تیری مرضی، چاہے خوش ہو کر جا یا مجبور ہو کر جا، خوش ہو کر جا، بے شک تو وہاں مطمئن رہے گا، تو پانی کا ایک قطرہ ہی تو ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ دشمن کے صفوں میں گھس گئے اور بالآخر لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر خوشی منانا اچھا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت یا کوئی دوسری بشارت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، جیسے اس آیت میں اس چیز کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔